اللہ نے غنیمت کی تقسیم کا حکم اسی طرح دیا جس طرح اس نے اے پیغمبر تم کو سچائی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا، وہ تم سے حق بات میں جھگڑنے لگے، باوجود یہ کہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دشمن کی دو جماعتوں میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مصلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق قائم کرتے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، اگرچہ یہ ظلم و فساد کے مجرم اس کو ناپسند کرے۔ یعنی بعض لوگوں کی ناخوشی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اسی طرح دیا جس طرح اس نے اے پیغمبر بڑی مصلحت سے تم کو تمہارے گھر اور شہر سے باہر نکالا اور بدر کے میدان میں قریش کے لشکر کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اگرچہ اس وقت بھی بعض لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، حالانکہ حق واضح ہو چکا تھا، پھر بھی وہ تم سے اس بارے میں جھگڑتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مکہ والوں کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ضرور تمہارے ہاتھ آ جائے گی۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ کانٹا نہ چبھے اور تجارتی قافلہ ہاتھ لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ مسلح لشکر سے مقابلہ ہو، حق بات ثابت ہو جائے، کافروں کی جڑ کٹ جائے اور حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ اگرچہ یہ بات ان مجرموں یعنی قریش کے سرداروں کو ناگوار گزرے۔ واضح ہو کہ ان آیتوں میں جنگ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس کے اسباب کا مختصر بیان یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں وحی کے ذریعے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے، جس میں بہت سا مال و اسباب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مطلع فرمایا، مشورہ ہوا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے اور قریش کو معاشی نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ دونوں جماعتوں میں حالت جنگ قائم تھی اور مکہ والے بھی مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس 300 سے کچھ زائد صحابہ کی جماعت کو ہمراہ لے کر قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر یہ ہوا کہ قافلہ والوں کو اس بات کی خبر مل گئی اور انہوں نے راستہ کاٹ کر مکہ کا رخ کیا۔ اس ترکیب کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تیز رفتار سانگنی سوار بھیج کر مکہ والوں کو صورتحال سے واقف کرایا۔ چنانچہ ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 سورماؤں کا لشکر پوری طرح مسلح ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابو جہل کو خبر ملی کہ تجارتی قافلہ راستہ کاٹ کر خیر خوبی کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہے۔ لشکر والوں نے چاہا کہ واپس ہو جائیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور کہنے لگا کہ ہم بدر کے میدان میں جا کر ٹھہریں گے اور وہاں جشن منائیں گے، شراب کا دور چلے گا، خوب ناچ اور رنگ و گانا ہوگا، اس سے مسلمانوں کی ذلت ہوگی، ان پر ہمارا رعب پڑے گا۔ چنانچہ ابو جہل کے لشکر نے بدر کے میدان میں پانی کے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زفران کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر بدر کے میدان میں پہنچ چکا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا. بعض لوگوں نے عرض کیا کہ ہماری تعداد کم ہے اور ہم جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں، مناسب ہے کہ لشکر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور تجارتی قافلے کا راستہ روکا جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت افزا تقریروں کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے نام پر بدر کی طرف کوچ کرو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر وہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل کی قسم، گویا کہ میں اس وقت قریش کے سرداروں کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 جانثاروں کی جماعت کے ساتھ ابو جہل کے لشکر کے مقابل میں قیام فرمایا. جیسا کہ ابتدا میں رب تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے تعلق سے فرمایا کہ جو کچھ بھی مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ایمان والوں کو آپس میں مال کو لے کر کے نہ جھگڑیں، نہ ہی آپس میں اختلاف کریں، بلکہ محبت سے صلح کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور ایمان والوں کی نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ توکل اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اور نمازوں کا قیام کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خیر خیرات کرتے ہیں. اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. اور تمام مومنین کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہے، اور وہ ہے اللہ کی جنت، مغفرت اور عزت کی روزی ہے. تو یہ پچھلے آیات بینات میں تھا. اب یہاں سے میدان بدر جو واقع ہوا، اسلام کی پہلی جنگ جو واقع ہوئی، اور وہ واقع ہونے کی تاریخ کیا تھی؟ رمضان کا مہینہ تھا، اور سن 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں کا پہلا رمضان بھی تھا، اور سن 2 ہجری کا سال تھا، ماہ رمضان تھا، سرکاری مہینہ مارچ کا تھا. تو آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مارچ کا مہینہ ہے. وہ عیسوی کیا تھی؟ وہ 630 عیسوی تھی، 623 عیسوی تھی، اور آج 2023 عیسوی ہے. 2023 عیسوی کو اگر ہم جو 623 میں سے نکالتے ہیں تو باضابطہ طور پر 1400 سال بعد یہاں پر بیٹھ کر کے ہم جنگ بدر کو یاد کر رہے ہیں. جنگ بدر کو 1400 سال بعد 623 ہجری میں 23 عیسوی میں معاف کیجئے گا 623 عیسوی میں واقعہ پیش آیا. 1423 عیسوی میں ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں. 623 عیسوی میں مہینہ کون سا تھا؟ مارچ کا مہینہ تھا. آج 2023 عیسوی میں وہی مارچ کا مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے. وہ بھی رمضان تھا، یہ بھی رمضان ہے. فرق اتنا ہے کہ وہاں پر مسلمان بدر کو جانے کی تیاری میں تھے، یہاں پر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے نام کا روزہ رکھ کر کے نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. یہاں سے سلسلہ واقعہ بدر کے اشارے سے شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے آیات بینات کی تلاوت ہوگی ویسے ویسے اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما، ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما. مولا پاک ہمارے قلوب کو اخلاص سے بھر دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما. ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.